پہلے تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماگا کا لفظ جو آپ استعمال ہو رہا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین ماگا، اس منصوبے کے تحت 4 اس میں نکات رکھے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اب یورپی یونین کو بھی ہم کوئی بڑی طاقت نہیں بننے دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یورپی یونین جو ایک بڑی طاقت بننے جا رہا تھا، وہ اس نے اپنی کرنسی بنا لی، یورو بنا لی تھی، اب وہ ڈیفینس بیلٹ پہ جا رہے تھے، اور دنیا میں ہمیشہ جو جرمنی اور فرانس میں جو لڑائی ہوتی تھی انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا، برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو اس کو اتحاد کو توڑنے کے لیے انہوں نے برطانیہ کو نکال دیا۔ اب آپ ظاہر یورپی یونین جو ہے وہ ظاہر کو چیلنج ہو گیا تھا، امریکہ کی بالادستی جو ہے 2010 میں چیلنج ہو گئی تھی، جب روس نے اور چائنا نے اپنے آپ کو جو ہے الگ الگ کرنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا صاحب اور ہمیں میک امریکہ گریٹ ہمیں بنانا ہے تاکہ امریکہ دوبارہ سے یونیپولر ورلڈ بنا دے اور وہ دنیا پہ بالادستی قائم ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ 1989 سے لے کر 2003 تک ان کی بالادستی رہی، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ ٹوٹنے لگے۔ تو اس کے بعد میں جو منصوبہ بنا تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ یورپی یونین کو کمزور کر دیا جائے، دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو افریقی لوگ ہیں، جو ایشین لوگ ہیں، امریکہ میں رہائش سے دے رہے ہیں، ان کو ماس مائگریشن کا استعمال کیا، ان کو شفٹ کر دیا جائے جو پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انفلیشن ہوگی پوری دنیا میں جو اس وقت کر رہے ہو۔ اب دیکھیے کس طرح طریقہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے، پھر امریکہ روکتا ہے، پھر حملہ ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص طریقے سے انفلیشن کو بڑھا رہا ہے ایک طریقے سے۔ اور پھر کہا کہ ایک جنگ ہوگی جس کے بعد میں ہم ماگا بن جائیں گے، یعنی میک امریکہ گریٹ والا منصوبہ بن جائیں۔ تو میں ابھی بھی شبے میں مبتلا ہوں کہ پاکستان میں یہ کہ دنیا میں کہیں آواز نہیں اٹھ رہی اس بات میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کو جس طرح سے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو حرکتیں کر رہا ہے ایک پالیسی کے تحت کر رہا ہے، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ اب یہاں چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ سوال کریں گے تو بتا دیں گے مزید تفصیلات۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے جو اثرات مطلب ہوئے ہیں پورے اس میں، ایک تو ہم بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کی جو بالادستی ہے چیلنج ہو گئی مکمل طور پر، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا پر اپنا حکم چلا سکے۔ اسرائیل نہیں مان رہا ہے، انڈیا نہیں مان رہا ہے، پاکستان تو پہلے سے بہت سے دفعہ انکار کر چکا ہے، اور پاکستان کو وہ چڑھا رہا ہے کہ صاحب وہ باندھ پڑھ کے وہ روزانہ تعریف کرتا ہے ہماری۔ تو اگر ہمیں ہوشیار ہیں تو، اور اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں کوئی آزاد کشمیر کا والا ہو رہا ہے، کہیں پر بلوچستان میں ہو رہا ہے، کہیں آپ ہو رہا ہے، کہیں سندھ میں بھی پکا ہو رہا ہے۔ سندھ میں بھی آپ کو وہاں پر جو آپ کو بھی سن لیں گے کہ جو سندھ لبریشن آرمی شروع ہو جائے گی، اور جس دن سے آپ نے پیپل پارٹی راشٹریہ گورنمنٹ کا بغل بچا ہے سندھ لبریشن آرمی۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو یہ بات بظاہر، لیکن بظاہر یہ ہے کہ امریکہ کو پورے سوائے یو اے ای کے سب جگہ اس کا سوایہ ہو گیا۔ اب جانے کہ ان کے پاس 14 اڈے ہیں یا 20 اڈے ہیں، تو اس پہ ہر ایک جگہ کو ایران ایک طاقتور ملک کر کے ابھرا، اگرچہ وہ ایٹمی جو ہے اگر 60% کوئی ایٹم بنا لیتا ہے تو یہ پھر بعد میں 2-3 مہینے کا کام ہوتا ہے، 90% 92% ایٹم بن جاتا ہے۔ لیکن ان کے پاس جیسے میں نے کہا 50 اور ادارے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں، وہ رشیا سے لینا چاہتے ہیں، رشیا ان کو بننے نہیں دینا چاہتا، کوئی بھی ملک بننے نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چاہتے ہیں ایران ایٹم بنے، ایٹمی طاقت بنے، تو چاہے کوئی برادر ملک ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ہم تو نہیں چاہتے ہیں، نہیں چاہتا کہ ہمارے برابر سر ہوتے، ایک چائنا ہے، انڈیا ہے، ایک ایران بھی ہو جائے۔ تو بہرحال اب میں کہتا یہ ہوں کہ ایک تو ایران طاقتور بن گیا، پھر سعودی عرب نے ان کو چھوڑ دیا، پھر قطر نے بھی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے۔ یو اے جو ہے وہ ہمارے خلاف بہت پرانا ہے، ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، جب سے ہمارا پیک کا اعلان ہوا ہے اور جب سے گوادر ہوئی ہے۔ یو اے نے جو اس وقت کی جو وہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، وہ فنڈیڈ بائی یو اے، مچ بائی فنڈیڈ، اور آرگنائز کر کے انڈیا کو دیا، پیسے وہ دیتا۔ اور مجھے جب یہ ڈاکٹر شعیب سرور آئی جی تھے ہندوستان کے 2001 میں، تو میں وہاں گیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، ابھی میرے دوست بہت گہرے جو آئی جی تھے اور آئی بی کے رہے ڈی جی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو بھی ہم نے پکڑتے ہیں دہشت گرد کو، وہ آتا ہے یو اے کے اس میں جھنڈے کی طرح کشتی میں یا جہاز میں، تو انہیں یہ پسند نہیں ہے گورنر بنے۔ وہ دوسرے پھر یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے مل گیا، وہ سعودی عرب کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے، تو وہ تو گڑبڑ ہے، لیکن ادروائز سب لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو اور پاکستان کی وہاں پر بڑھ رہی طاقت۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منظر بن رہا ہے، اور لبنان کو دیکھ لیں، آج جو لبنان کا جو چیف ہے فوج کا، وہ چیف آیا ہوا ہے پاکستان، وہ اس سے یہ فرق پڑا ہے کہ لبنان جو ہے، آپ اگر کوئی لبنان گیا ہو تو اس کو معلوم ہوگا کہ لبنان ایک عجیب و غریب ملک ہے. وہاں پر عیسائیوں کے بھی جو 3-4 فرقے ہیں، تو کبھی صدارت ان کو ملتی ہے، کبھی وزیر اعظم کبھی وہ بنتے ہیں، کبھی ایک فرقے کا بنتا ہے، کبھی دوسرے کا بنتا ہے، کبھی ہمیں بن جاتے ہیں. اس طرح روٹیشن ہے. تو فرانس نے بڑی روٹیشن بنائی ہوئی ہے، جو حزب اللہ کو بنا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی پلٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو پاکستان سے مدد چاہتا ہے. تو بہت زیادہ تبدیلی دنیا میں آ گئی ہے، اور جو نئے نیو ورلڈ آرڈر کا نظام بن گیا ہے. اگر امریکہ کوئی بڑی چال نہ کرے تو یہ امریکہ کی کا نقصان ہو چکا ہے اس کی مدد دستی کو، اور وہ اس وقت میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ دنیا پہ اپنا بالادستی کو قائم رکھے، یہ آئندہ بنا سکے. جی